بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے اور تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کے لطف و عنایت سے ہمیں، مجھے اور آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید کی مصاحبت اور مجالست نصیب ہو رہی ہے۔ اپنے وعدہ کے مطابق ترجمۃ القرآن کا پہلا تعارفی سبق آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اور میرے لیے یہ بات باعث مسرت ہے اور باعث انبساط ہے کہ یہ گفتگو اور یہ سبق انشاءاللہ العزیز ریڈیو آواز 103.1 FM پر بھی نشر ہوگا۔ انتہائی واجب التعظیم و تکریم بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، قرآن حکیم فرقان مجید تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کا عظیم ترین معجزہ ہے، جو پوری تابندگی اور رخشندگی کے ساتھ 1500 سال گزر جانے کے باوجود اسی طرح موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں تغیر، تبدل، تحریف ہرگز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے، اور یہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا بہت بڑا شاہد صادق اور دلیل ناطق ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے ہم صاحبان ایمان پر بنیادی 4 حقوق ہیں، جن کو نبھانا، جن کو پورا کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جو صاحب ایمان ان حقوق کی ادائیگی میں جتنی کوتاہی کر رہا ہے، اسی قدر وہ محروم القسمت اور بد نصیب ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم تجوید اور قراءت کے اصولوں کے مطابق صحیح لہجہ میں، صحیح اسلوب میں، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیں۔ ہمارا کوئی دن قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، مگر بد نصیبی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ، ایک بھاری اکثریت، تجوید اور قراءت کے اصولوں کے مطابق قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کر ہی نہیں سکتے۔ بعض تو وہ ہیں جن کو سرے سے قرآن حکیم فرقان مجید پڑھنا نہیں آتا، اور بعض وہ ہیں جن پڑھ تو لیتے ہیں مگر ان کا پڑھنا درست نہیں ہے، اور ایسی فحش جلی اور واضح غلطیاں کرتے ہیں کہ جن غلطیوں کی بنیاد پر شاید انہیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہو، اور وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مصداق بن جاتے ہوں
کہ رب تعلن للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن حکیم فرقان مجید ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کا یہ بنیادی فرض ہے، یہ اساسی ذمہ داری ہے کہ صحیح انداز میں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنا سیکھے۔ تلاوت سیکھ لینے کے بعد دوسرا ذمہ، دوسرا حق صاحبان ایمان پر قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا فہم اور سمجھنا یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید سے تعویذات بنانا جائز ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو بیماروں اور مریضوں پر دم کرنا جائز ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے سائے میں بیٹی اور بہن کو گھر سے رخصت کرنا جائز ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھنا جائز ہے، مگر یقین جانیں یہ قرآن حکیم فرقان مجید کے نازل ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم فرقان مجید میں قرآن حکیم فرقان مجید کے اساسی اور بنیادی نزول کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ عظیم الشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار اس سے ہدایت تب ہی حاصل کریں گے نا جب ان کو معلوم ہو کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے معانی کیا ہیں اور اس کے مفاہیم کیا ہیں۔ معنی اور مفہوم کو جانے بغیر قرآن حکیم فرقان مجید سے ہدایت کا اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن حکیم فرقان مجید کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم قرآن حکیم فرقان مجید کے اس حق کو پورا نہیں کریں گے۔ ہمارا اس کلاس کا اجرا، ترجمۃ القرآن کا اجرا، قرآن حکیم فرقان مجید کے دوسرے حق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے اور اپنے مرشد صادق سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین سیدنا سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی عنایات خسروانہ اور فیوزات سے، اور سیدی و سندی والدی الفقیر فضل حسین قادری سروری سلطانی رحمہ اللہ تعالی کی فیضان سے بشرط صحت، بشرط زندگی، یہ خاکسار اور فقیر اپنے عہد کو نبھائے گا، اور انشاءاللہ العزیز پوری باقاعدگی کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ ہفتہ میں قرآن حکیم فرقان مجید کے ترجمہ اور فہم کے 2 سبق آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کرے گا۔ آج کا یہ تعارفی لیسن ہے اور ترغیبی لیسن ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے شناساؤں کو، اپنے واقف کاروں کو دعوت دیجیے کہ وہ ترجمۃ القرآن کی اس کلاس میں شامل ہو جائیں۔ گھر بیٹھے آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید کا نور اور فیضان نصیب ہوگا۔ کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مجھ خاکسار کے لیے اور فقیر کے لیے آپ خاتمہ بالایمان کی دعا فرما دیں۔ یہ دعا فرمائیں جو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہر صاحب ایمان کو وقت رخصت جب اس بدن سے روح پرواز کر رہی ہو تو کلمہ شہادت کی تلاوت بھی نصیب ہو اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور کی زیارت بھی نصیب ہو۔
صرف یہ ہدیہ ہے، صرف یہ نذرانہ ہے، صرف یہ فیس ہے کہ اس فقیر کے لیے جو انتہائی علالت کے باوجود اور انتہائی جسمانی تکلیف کے باوجود آپ کی خدمت اقدس میں اپنی یہ خدمات پیش کر رہا ہے، اس کے لیے یہ دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال مجھے اور میرے اہل و عیال کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، اور روح کے بدن سے پرواز کرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ اقدس، چہرہ نور کی زیارت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جوار میں اور پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ فقط اس غرض سے میں یہ خدمت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی دعوت دیجئے، دعوت دینے کا آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور جتنے لوگ آپ کی دعوت پر اس ترجمۃ القرآن کی کلاس میں اور اسباق میں شامل ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کا اجتماعی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے۔ پہلے تو برنلے کی حد تک تھی کہ اس وقت ان ذرائع کو استعمال کرنا میں اتنا نہیں جانتا تھا، اور یو کے شہر برنلے کے ہر فرد کے حوالے سے میری یہ تمنا اور آرزو تھی کہ کم از کم برنلے کا ہر صاحب ایمان قرآن حکیم فرقان مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے۔ پھر بہت ساری کلاسز کا اجرا ہوا، بہت سارے لوگوں نے قرآن حکیم فرقان مجید کا ترجمہ سیکھا، بہت ساری بہنوں نے سیکھا، بہت سارے بھائیوں نے سیکھا، بہنوں نے آگے کلاسز کا اجرا کیا، اور ایک خاصی تعداد ہے جو جب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو معانی اور مفاہیم سمجھاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعہ سے میں اس خدمت کو پورے عالم اسلام میں پھیلا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان توفیقات کے تسلسل میں انقطاع نہ لائے، صحت و زندگی عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، تاکہ میں اس اپنے عہد کو نبھا سکوں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید کے دوسرے حق کی ادائیگی کے لیے اس کلاس کا اجرا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، از خود یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرے کی مدد کے طور پر فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری جو آپ سے مخاطب ہے، یہ اپنی مخلصانہ خدمات آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور مجھے ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور محض اپنی للہیت اور اپنی خوشنودی کا جذبہ عطا فرمائے۔ پھر قرآن حکیم فرقان مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جو اس کے اوامر ہیں، یعنی جن باتوں کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے ان کو مانا جائے، اور نواہی کو، یعنی جن سے قرآن حکیم فرقان مجید روکتا ہے ان سے رک جایا جائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا تیسرا حق قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور قرآن حکیم فرقان مجید کا چوتھا حق اس کی تعلیمات کو اور اس کے انوارات اور تجلیات کو، اس قرآن حکیم کے فیوزات اور برکات کو صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہاں پر اور وہاں تک پہنچانے کی سعی و کاوش کرے۔ اس چوتھے حق کی ادائیگی کے لیے میں نے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر کامل یقین ہے کہ پروردگار عالم آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اس سیکھنے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، اس سیکھنے سے مراد قرآن حکیم فرقان مجید کے معارف اور معانی کو سمجھنا ہے۔ مگر یہاں پر میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ تو ایسے ہوگا جیسے سمندر سے ایک معمولی سا قطرہ بھی نہیں بلکہ قطرے کا کروڑواں حصہ ہے۔ میرا مقصود آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید کی شاہراہ پر، فہم کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس ترجمۃ القرآن کی کلاس سے آپ قرآن حکیم فرقان مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن حکیم فرقان مجید خود بیان فرماتا ہے کہ اگر ساری روئے زمین کے درخت کاٹ کر ان کے قلم بنا لیے جائیں اور ساری روئے زمین کے پانی کو دریاؤں، نہروں اور سمندروں کی صورت میں سیاہی بنا دیا جائے، اور قرآن حکیم فرقان مجید کے فوائد، اس کے معانی، اس کے معارف، اس کے لطائف، اس کے دقائق، اس کے مفاہیم کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، روئے زمین کے سارے درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، مگر قرآن حکیم فرقان مجید کے معانی اور مفاہیم ختم نہیں ہوں گے۔ ختم کیسے ہوں؟ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بہت سارے علوم کا مخزن اور منبع ہے۔ مگر اسباق کے دوران میں آپ کو ترغیب ضرور دوں گا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس ترغیب کا اثر ہوگا، اور کچھ لوگ، سارے نہیں تو کچھ لوگ ضرور آگے بڑھیں گے جن کے من کے اندر ایک تمنا اور آرزو کا بھانبڑ مچ اٹھے گا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، اس سے آگے بڑھیں، اس سے آگے بڑھیں، اور اس آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اسی قدر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے پاس قرآن حکیم فرقان مجید کی اسرار کا بہت تھوڑا علم ہے۔ یعنی جس قدر آپ کو اس کے اسرار سے شناسائی ہوگی، اسی قدر اپنی کم علمی کا احساس ہوتا جائے گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا فہم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور ختمات کے موقعوں پر قرآن حکیم فرقان مجید کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں، بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، مجھے مختصر بات کرنی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا تلاوت کردہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ ساری انسانیت کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اختصار کے ساتھ تفسیر کبیر میں وارد اس روایت کو بیان کرتا ہوں کہ ایک قبر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ جب واپس پلٹے اور اس قبر کے قریب سے گزرے تو قبر کا ماحول بدل چکا تھا، اور قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ نعمتوں کے اندر انبساط والی زندگی گزار رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی گزرا تو عذاب ہو رہا تھا اور اب عذاب نہیں ثواب ہو رہا ہے۔ سنیے، توجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا، اے عیسیٰ، یہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اہلیہ امید سے تھی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اہلیہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، آج وہ مکتب جانے کے قابل ہوا تو اس کے بیٹے کی والدہ نے، یعنی اس کی بیوی نے، اپنے بیٹے کی انگلی تھامی اور وہ مکتب میں استاذ کے سامنے لے گئی، اور استاذ نے سبق کی ابتدا کی، اور سبق کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔
تو اے عیسیٰ، اس فوت شدہ شخص جس پر عذاب ہو رہا تھا، اس کے بیٹے کی زبان پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اے عیسیٰ، مجھے حیا آ گئی کہ اس دفن ہونے والے شخص کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے مہربان اور رحمان فرمائے، اور میں زمین کے نیچے اس کے بیٹے کو عذاب دوں۔ لہذا اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم کہنے سے میں نے اس کے عذاب کو موقوف کر دیا ہے۔ یہ بیٹا بنو اسرائیل کا تھا اور نابالغ تھا، باپ کے ایصال ثواب کی اس نے نیت بھی نہیں کی تھی۔ تو جب بنو اسرائیل کے ایک شخص کے نابالغ بیٹے کی بغیر نیت کیے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گناہ کو موقوف، اس کے عذاب کو موقوف کر سکتی ہے، تو جب امت مسلمہ کا ایک بالغ شخص نیت ثواب کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کرے گا تو اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ مگر ہم ایک دوڑ لگا لیتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، ایک آیت نہیں ایک لفظ بھی قرآن پاک کا قبول ہو جائے تو میں بار دیگر کہہ رہا ہوں ساری انسانیت کی بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ایک میری بات کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ خوش نصیب صاحب ایمان ہوتا ہے جس نے ایک صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ صحابہ کے لیے اور تابعین کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا طوبی لمن رآنی ورآ من رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا یہ صحابی ہیں، اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا یہ تابعی ہیں۔ تو سیدنا مجاہد ایک جلیل القدر اور رفیع المرتبت تابعی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اور میں آپ جملہ طلباء کو اور طالبات کو اور ریڈیو آواز 103.1 FM کے جملہ سامعین و سامعات کو بار دیگر توجہ کی درخواست کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا مجاہد سے یہ سوال کیا گیا کہ دو شخص ہیں، دونوں نوافل ادا کر رہے ہیں، وقت دونوں ایک جتنا لگاتے ہیں، مگر نوافل کے اندر ان میں سے ایک شخص صرف سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن حکیم فرقان مجید کے 2.5 سپارے کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا شخص اتنے ہی وقت میں پورے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ثواب کس کا زیادہ ہے؟ ایک نے صرف سورۃ البقرہ تلاوت کی اور ایک نے پورے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کی۔ تو سیدنا مجاہد نے جواب دیا ثواب میں دونوں برابر ہیں، کہ وقت دونوں کا برابر لگا ہے۔ آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کریں سوار کر، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، جیسے کوئی شخص بڑے خیال، بڑی دھیان اور بڑی توجہ سے موتی پر ہوتا ہے، اس طرح قرآن پاک کے الفاظ کا تکلم کیا جائے اور ساتھ ساتھ سمجھا جائے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب سمجھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن پاک کا بلا واسطہ مفہوم سمجھ میں آئے گا تو پھر انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے یہ ایک سہارا بن جائے گا۔ انسان مجبور ہو جائے گا کہ وہ صداقت کے راستے کو، تقوی کے راستے کو، خشیت کے راستے کو، پرہیزگاری کے راستے کو، محبت الہی کے راستے کو، تعظیم رسالت کے راستے کو، تکریم ولایت کے راستے کو، تبجیل صحابہ کے راستے کو، اور ادب و احترام اہل بیت کے راستے کو، اور تعمیل اور اتباع سلف صالحین کے راستے کو اپنا لے۔ آخر میں احیاء العلوم سے
امام غزالی علیہ رحمہ کی بیان کردہ تورات کی ایک روایت کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، مگر یہ روایت بڑے ایمان کے کانوں سے سننے والی ہے، اور روایت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نسبت کی وجہ سے ایک اچھے کام کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور برے کام کی قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تعظیم کریں اپنے دوست کی، ثواب کا کام ہے، تعظیم کریں اپنے ماں اور باپ کی، ثواب زیادہ ہے، وہی تعظیم آپ کی کسی ولی اللہ کی کریں، ثواب اور زیادہ ہے، تعظیم آپ تابعی کی کریں، ثواب اور زیادہ ہے، تعظیم آپ صحابی کی کریں، ثواب اور زیادہ ہے، اور تعظیم آپ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، ثواب اور زیادہ ہے۔ کام ایک ہے، مگر کام کی نسبت کی وجہ سے اس کے ثواب کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ جھوٹ بولیں اپنے بیٹے سے، جھوٹ ہے، گناہ ہے، مگر وہی جھوٹ آپ اپنے بھائی سے بولیں، گناہ زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ اپنے باپ سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ اپنے شیخ اور مرشد سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ وقت کے ولی سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ مسجد میں بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ صحن حرم میں بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، وہی جھوٹ آپ ایک تابعی سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، اور وہی جھوٹ آپ ایک صحابی سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، اور وہی جھوٹ آپ انبیاء سے بولیں، گناہ اور زیادہ ہے، اور وہی جھوٹ اگر آپ نبی الانبیاء سے بولیں تو گناہ اور زیادہ ہے، اور وہی جھوٹ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بولیں تو گناہ اور زیادہ ہے۔ کام ایک ہے، اچھا ہے تو نسبت کی وجہ سے اس کی اچھائی میں اضافہ ہو رہا ہے، برا ہے تو نسبت کی وجہ سے اس کی برائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک تورات کے حوالے سے ہے کہ جو شخص تورات کا حق ادا نہیں کرتا اس کا یہ عالم ہے، اور تورات کا مرتبہ قرآن حکیم سے کم ہے۔ تو جو شخص قرآن حکیم کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا اس کی شناعت اور اس کی قباحت اس سے زیادہ ہوگی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں آداب و تلاوت القرآن کے باب اول میں جو آخری روایت بیان کی ہے اور اس سے باب اختتام پذیر ہو جاتا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وقد ورد فی التورات، تورات کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا عبدی اما تستحیی منی، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتا؟ ان الفاظ پر توجہ فرمائیں، یا عبدی اما تستحیی منی، اے میرے بندے، یعنی بندہ تو میرا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ یاتی کا کتاب من بعد اخوانک، کہ تجھے اپنے ایک دوست کا خط موصول ہوتا ہے، وَأَنْتَ فِي الطَّرِيقِ تَمْشِي، اور تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی سفر کے دوران تجھے تیرے دوست کا خط موصول ہوتا ہے، فَتَعْدِلُ عَنْ طَرِيق، تو راستے سے ایک جانب ہٹ جاتا ہے، وَتَقْعُدُ لِأَجْلِهِ، اور خط کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنے سفر کو منقطع کر لیتا ہے، وَتَقْرَأُهُ، اور اس خط کو پڑھتا ہے، وَتَتَدَبَّرُهُ حَرْفًا حَرْفًا، اور اس کے ایک ایک حرف کے بارے غور کرتا ہے، حَتَّى لَا يَفُوتَكَ شَيْءٌ مِّنْهُ، حتیٰ کہ اس کا کوئی معنی بھی تجھ سے فوت نہیں ہوتا، یعنی اچھے انداز سے اس خط کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میری بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اور ریڈیو آواز 103.1 FM کے جملہ سامعین اور سامعات، توجہ سے ان کلمات کو سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وہذا کتابی انزلتہ الیک، اور یہ میرا خط ہے جو میں نے تیری جانب بھیجا ہے۔ انظر کم فصلت لک فیہ من القول، دیکھ کہ میں نے کتنے اچھے انداز سے، کتنے عمدہ اسلوب میں، کتنے خوبصورت پیرائے میں اس میں اپنے احکام کو بیان کیا ہے۔ وَكَمْ كَرَّرْتُ عَلَيْكَ فِيهِ، اور کتنے احکام کو میں نے بار بار بیان کیا ہے۔ لِتَتَأَمَّلَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ، تاکہ تو اس کے احکامات کی گہرائی میں جا سکے۔ ثُمَّ أَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر تو اس سے رخ پھیرے ہوئے ہے۔ اپنے دوست کے خط کے لیے راستے سے ہٹ جانے والے، بیٹھ جانے والے، توجہ اور تدبر سے اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے، میرے خط کے ساتھ تیرا یہ رویہ اور یہ بیہیو ہے۔ ثم انت معرض عنہ، میرے خط سے تو رخ پھیرے ہوئے ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اب ایمان سے ان الفاظ کو سننا، اور اگر ان الفاظ کو سننے کے بعد بھی آپ کے دل کے اندر قرآن کو سمجھنے کی رغبت پیدا نہ ہو تو پھر فکر کرنا کہیں تمہارا دل ایمان کے نور سے محروم نہ ہو۔ بڑے سخت کلمات اللہ تعالیٰ نے فرمایا افکنت اہون علیک من بعد اخوانک، کہ تیرے ہاں کیا میری وہ عزت بھی نہیں ہے جو تیرے ایک دوست کی تیرے ہاں ہے؟ زبان سے تو ہم کہیں گے نہیں باری تعالیٰ تیری بڑی عزت ہے، مگر عمل ہمارا اس کا مکذب ہے۔ اگر عزت ہوتی تو اس کے احکامات پر عمل ہوتا ہے۔ عمل سوچیں، میں جملے کو پھر دہرا رہا ہوں اور اپنے کسی مقامی عالم دین سے اس کا ترجمہ کروانا، میں نے ادب الوہیت کی خاطر الفاظ کا صحیح ترجمہ میری زبان پر نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے غضبناک کلمات اپنے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے استعمال فرمایا افکنت اہون علیک من بعد اخوانک۔ اہون کا معنی میں نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ میں عرض کر دوں آپ معنی سمجھ جائیں گے۔ اہون کا معنی زیادہ ذلیل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افکنت اہون علیک من بعد اخوانک، کہ کیا تیرے ہاں میری وہ قدر و منزلت بھی نہیں ہے جو تیرے ہاں تیرے ایک بھائی اور دوست کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے، یقعد الیک بعض اخوانک فتقبل علیہ بکل وجہک، تیرے پاس تیرا کوئی دوست آتا ہے تجھے ملاقات کرنے کے لیے اور تجھ سے ملنے کے لیے، تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس کی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہے، اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ فتقبل علیہ بکل وجہک وتصغی الی حدیثہ بکل قلبک، اور اس کی بات کو اور اس کے کلام کو اور اس کی گفتگو کو پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے سنتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ أَوْ شَغَلَكَ شَاغِلٌ عَنْ حَدِيثِهِ أَوْ مَأْتَ إِلَيْهِ عَنْ كَفٍّ، اور جب تیرا دوست تجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے، تیرا بھائی تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اگر درمیان میں کوئی اور بول پڑے، اگر درمیان میں تمہاری توجہ کو ہٹانے کی کوئی کوشش کرے تو اسے اشارہ کرتا ہے کہ خاموش ہو جا، تاکہ میں اپنے دوست اور اپنے بھائی کی بات کو توجہ سے سن سکوں۔ وَهَا أَنَا ذَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، اے کاش کہ آپ عربی زبان کو جانتے اور ان کلمات کے اندر ترغیب کی کیا انتہا ہے اس کو سمجھ پاتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَا أَنَا ذَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ وَمُحْدِثٌ لَكَ، خبردار دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرے سامنے ہوں اور میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ بِقَلْبِكَ عَنِّي، اور تو میری جانب کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا۔ دوست کی بات کو توجہ سے سننے والے اور اس توجہ میں خلل اندازی کرنے والے کو اشارے سے روکنے والے، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے بات کر رہا ہوں، مگر تو میری جانب کوئی توجہ تو ہی نہیں دیتا۔ افجعلتنی وانت معرض بقلبک انی، اور تو اپنے کانوں کی کیا اپنے دل کی توجہ بھی میری جانب نہیں کرتا، مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ افجعلتنی احون عندک من بعد اخوانک، کیا تو نے مجھے اپنے دوست سے بھی کم مرتبہ بنا دیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اس شخص کے لیے تھا جو تورات کو نظر انداز کر رہا ہے، جو تورات کو نظر انداز کر رہا ہے، اور تورات کا مرتبہ قرآن حکیم کے مرتبہ سے کم ہے، کیونکہ قرآن جن پر نازل ہوا ان سے ان کا مرتبہ کم ہے جن پر تورات نازل ہوئی۔ سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے فضیلت میرے آقا کی زیادہ ہے، اور قرآن پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا ہے۔ تو جو قرآن کو نظر انداز کرتا ہے، قرآن کے فہم کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کے پاس زندگی کے ہر کام کے لیے وقت ہے، کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، بازار جانے کے لیے وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے وقت ہے، سیاست میں حصہ لینے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے وقت ہے، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنے کے لیے وقت ہے، مہمانداری کے لیے وقت ہے، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے وقت ہے، لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کے لیے وقت ہے۔ بس وقت نہیں ہے تو قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے صاحب ایمان، میں تیرے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، یہ فقیر تیرے ایمان کو آواز دینا چاہتا ہے کہ تو صاحب ایمان ہے، اور تیرا خالق تجھ سے کس امر کا تقاضا کر رہا ہے اور تو کس غفلت سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اور بات لمبی ہونے پر میں معذرت خواہ ہوں، میرے اعتذار اور عذر کو قبول فرمانا، اور زیادہ دیر جو میں نے سمع خراشی کی ہے اس کو معاف کر دینا۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے اس درد دل کو، میرے اس سوز جگر کو، میرے اس سہانے روح کو جہاں تک پہنچا سکو وہاں پر پہنچا دینا۔ جو شخص بھی قرآن کے فہم کی طرف آئے گا اس کا ثواب آپ کو جائے گا، اور اس کی دعوت پر پھر جو آگے جائیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو جائے گا، پھر ان کی دعوت پر جو آگے فہم قرآن کی طرف آئیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو جائے گا۔ میری یہ آپ سے عاجزانہ التجا ہے، التماس ہے کہ میرے اس بیان کو جہاں تک ممکن ہو شیئر کرنا، اور کوشش کرنا کہ آپ کے ہر عزیز تک، آپ کے ہر رشتہ دار تک، آپ کے ہر دوست تک، آپ کی ہر سہیلی تک، آپ کی ہر بہن تک، آپ کے ہر بھائی تک پہنچ جائے۔ آخر میں آپ کا بھی اور نیلسن میں قائم برلے پینڈل ریڈیو آواز 103.1 FM کا، اس کی انتظامیہ کے ایک فرد کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کے کام کو آسان کر دیا ہے، اور جو پیغام میں شاید بہت سارے عرصے میں نہ پہنچا سکتا، وہ پیغام ان نے بہت جلد پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ریڈیو آواز 103.1 FM کی جملہ انتظامیہ کے ایک فرد کو سعادات دارین عطا فرمائے۔ آپ جملہ سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، کامرانی، سرفرازی اور شادابی عطا فرمائے۔
कोरोना वायरस की इस वहशत और दहशत से इंसानियत को बिलअमूम और साहिबान ईमान को बिलखुसूस आफियत अता फरमाए, और हमारी मसाजिद, हमारी इबादत गाहें जो बंद हो गई हैं, परवरदिगार आलम हमसे नाराज़ है। मैं हाथ जोड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि बारी ताला, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं, आखिर तेरे महबूब की उम्मत तो है। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को न देख, हमारी निस्बत को देख और उस निस्बत के सदक़े हमें मुआफ़ कर दे। हम इस इब्तिला और आजमाइश में पूरे नहीं उतर सकते, हमारी इस्तेताद जवाब दे चुकी है। बारी ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हम पे राज़ी हो जा, और मसाजिद, हरमैन शरीफैन और इबादत गाहों और मदारिस के दरवाजे दोबारा से खोल दे। मस्जिदों और इबादत गाहों की रौनक को फिर से दोबाला कर दे। हमारी जबीनों को ज़ौक़े बंदगी अता कर दे। हमारी आंखों को अपनी खशियत में रोना अता कर दे। हमारे दिलों को रिक्कत अता कर दे। और मैं आप सब साहिबान ईमान के लिए बहुत बड़ी दुआ करने लगा हूँ कि हम सब को हिजरे मुस्तफ़ा अता कर दे। अलैहि तहियत व सना, ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की इसमें गिरामी से जो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, जो मेरा लहजा रुंध जाता है, जो मेरी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये फिराके मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बिना पर है। ये ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के दीदार की तलब की तमन्ना और आरजू है, उस लिए मेरी आंखें बहती हैं। इसमें बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हर साहिब ईमान के सामने जब नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का इसमें गिरामी आए, उसकी निगाहें भी झुक जाएं, उसका दिल भी झुक जाए, और उसके दिल के अंदर आक़ाई दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ियारत के भांभड़ मचल उठे, और आक़ाई दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के इश्क में वो गिरफ्तार हो जाए। और मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा ने खूब फरमाया है कि जिस दिल अंदर इश्क समाया, रोना कम उनाहां ते टुरदे भी रहंदे ते बह उठते भी रोंदे ते बहंदे भी रोंदे ते रोंदे टुरदे राहां। मेरी आंखों की बरसात, मेरा आंखों का आंसू बहाना, ये किसी तकलीफ, किसी बीमारी और किसी नकाहत व कमज़ोरी की बिना पर नहीं है। ये मेरा वो एज़ाज़ है जिस पर मैं जितना फ़ख्र करूँ वो कम है कि परवरदिगार आलम ने मुझे ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत में तड़पना अता फरमा दिया है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इस नेमत को कायम व दायम फरमाए। जुमला अहले ईमान जो इस दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। जुमला अहले ईमान की कबूर को जन्नतुल फिरदौस के बागीचे फरमाए। हर बीमार को जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज फरमाए, और हर बीमार को सेहत कामिला आजला नाफिया दाइमा अता फरमाए। हर साहिब ईमान को दीन व दुनिया की इज़्ज़तें और अज़मतें अता फरमाए। और जुमला तुलबा और तालिबात को जो मेरे इस काफ़िला के अंदर शरीक हुए हैं, उनको कुरान हकीम फुरकान मजीद का फ़हम और उस पर अमल और उसकी आगे दावत देने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब को, जुमला अहले ईमान को, ख़ातिमा बिल ईमान और मरते वक़्त कलमा शहादत की तिलावत और चेहरा नूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।